ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کوفہ کے گلی کوچوں میں ایک عجیب خبر گردش کرنے لگی کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی وہ قیمتی ذرا گم ہو گئی ہے جو میدان جنگ میں آپ کی پہچان تھی۔ یہ محض ایک دفاعی آلہ نہ تھا بلکہ اس میں آپ کی جرت اور شجاعت کی داستانیں تھیں۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد مصلحت الہی نے ایک عجیب منظر دکھایا۔ حضرت علی نے اتفاقاً وہی ذرا ایک عام یہودی کے پاس دیکھی جو اسے بازار میں فروخت کرنے یا عام استعمال کرنے کے لیے لایا تھا۔ کوئی اور حکمران ہوتا تو وہ اپنی جاہ و جلال کے نشے میں فوراً اسے چھین لیتا یا سپاہیوں کو حکم دے کر اسے قید کروا دیتا، مگر یہاں معاملہ اسد اللہ کا تھا جو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے احکامات کے لیے جیتا تھا۔ آپ نے اس شخص کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور نہایت باوقار انداز میں فرمایا، اے شخص، یہ ذرا میری ہے، نہ میں اسے بیچا اور نہ ہی کسی کو ہبہ کیا، یہ تیرے پاس کیسے پہنچی؟ اس یہودی نے جو خلیفہ کے عدل سے ناواقف تھا حیل و حجت سے کام لیتے ہوئے اور ڈٹھائی کے ساتھ جواب دیا کہ یہ ذرا میری ہے اور میرے قبضے میں ہے، لہٰذا آپ کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ فضا میں ایک عجیب سا تناؤ پیدا ہو گیا۔ آس پاس موجود لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ ایک عام شہری وقت کے خلیفہ کو جھٹلا رہا ہے، مگر حضرت علی کے چہرے پر غصے کی بجائے ایک خاموشی طاری تھی۔ آپ جانتے تھے کہ جب معاملہ حق اور سچ کا ہو تو قوت کا استعمال کمزوری کی علامت ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے میرے قول پر یقین نہیں تو چلو قاضی کی عدالت میں چلتے ہیں، وہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس نے انسانی عقل کو دنگ کر دیا۔ وقت کا حکمران جس کے اشارے پر گردنیں اٹھ سکتی تھی، ایک عام غیر مسلم شہری کے ساتھ عام مدعی بن کر قاضی کی عدالت کی طرف چل پڑا۔ جب آپ قاضی شرع کی عدالت میں پہنچے تو قاضی صاحب جو خلیفہ کے تقوی اور منزلت سے بخوبی واقف تھے احتراماً اپنی جگہ سے اٹھنے لگے، مگر حضرت علی نے انہیں وہیں روک لیا اور ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو عدل و انصاف کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے شرع، آج میں خلیفہ بن کر نہیں بلکہ ایک عام مدعی بن کر آیا ہوں۔ میرے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو کسی ایک عام شہری کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے کے لیے بادشاہ اور فقیر برابر ہونے چاہیے۔ قاضی شرع نے خود کو سنبھالا اور مقدمے کی سماعت شروع کی۔ حضرت علی نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ یہ ذرا میری ہے اور اس شخص کے پاس غلط طریقے سے پہنچی ہے۔ قاضی نے یہودی سے سوال کیا کہ تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ اس نے وہی پرانی رٹ لگائی کہ ذرا میرے پاس ہے اس لیے یہ میری ملکیت ہے اور امیر المومنین کے پاس اپنے دعوے کا کوئی ثبوت نہیں۔ قاضی شرع نے حضرت علی کی طرف رخ کیا اور پوچھا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کے پاس اپنے دعوے کے حق میں کوئی گواہ موجود ہے؟ یہ وہ مقام تھا جہاں تقدیر کے فیصلے اور انسانی آزمائش کا ٹکراؤ ہو رہا تھا۔ حضرت علی کی جرت اور خودداری اپنی جگہ، مگر عدالت تو ثبوت مانگتی تھی۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ ہاں، میرے پاس گواہ ہے، میرا بیٹا حسن اور میرا غلام اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں۔ قاضی شرع نے ایک لمحہ سوچا اور پھر وہ فیصلہ سنایا جو رہتی دنیا تک کے منصفوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، غلام کی گواہی تو قابل قبول ہو سکتی ہے، مگر اسلامی قانون کے تحت باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں مانی جاتی، لہٰذا آپ کا دعویٰ ثبوت کی کمی کے باعث مسترد کیا جاتا ہے اور یہ ذرا اسی یہودی کے پاس رہے گی۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ ہر آنکھ حیرت سے کھلی رہ گئی کہ ایک قاضی نے اپنے ہی مقرر کردہ خلیفہ کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے، مگر حیدر قرار کے چہرے پر ملال کے بجائے ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ آپ اس بات پر خوش تھے کہ ان کے لگائے ہوئے انصاف کے پودے نے آج اتنی مضبوط جڑیں پکڑ لی ہیں کہ وہ ایک حکمران کے سامنے بھی حق بولنے سے نہیں کتراتا۔ قاضی شرع کے اس فیصلے نے عدالت کے در و دیوار پر جیسے سکتہ طاری کر دیا۔ ایک ایسا حکم صادر ہوا جو تاریخ انسانی میں عدل و انصاف کا ہمالیہ بن کر ابھرا۔ حضرت علی جو کائنات کے بہادر ترین انسان تھے، اس فیصلے کو سن کر ذرا برابر بھی ملول نہ ہوئے، بلکہ آپ کے چہرے پر ایک ایسی اطمینان بخش مسکراہٹ نمودار ہوئی جو صرف وہی شخص دکھا سکتا ہے جس کا نفس مکمل طور پر اللہ کے سپرد ہو۔ آپ نے قاضی کی طرف دیکھا اور فرمایا، شرع، تم نے سچ کہا۔ قانون کی نظر میں گواہی کے تقاضے پورے نہ ہوں تو فیصلہ مدعی کے حق میں نہیں ہو سکا، چاہے وہ مدعی خلیفہ وقت ہی کیوں نہ ہو۔ میں تمہارے اس عدل سے بے حد خوش ہوں۔ یہ کہہ کر امیر المومنین عدالت سے باہر جانے کے لیے مڑے، لیکن وہ یہودی جو اب تک سارے منظر کو ایک تماشائی کی طرح دیکھ رہا تھا اپنی جگہ سے ساکت جامد کھڑا رہا۔ اس کی عقل یہ تسلیم کرنے سے قاصر تھی کہ ایک ایسا حکمران جس کی ہیبت سے کیسر و کسرا
لرزتے ہوں ایک معمولی ذرا کے لیے ایک عام قاضی کے سامنے عام شہری کی طرح پیش ہوا، اور جب فیصلہ اس کے خلاف آیا تو اس نے اسے بخوشی قبول کر لیا۔ اس یہودی کے دل میں جیسے ایک تلاطم برپا ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ محض کوئی دنیاوی مقدمہ نہیں تھا، بلکہ یہ انسانیت، مصلحت اور سچائی کا وہ امتحان تھا جس میں اسلام نے اسے مغلوب کر دیا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ ذرا حضرت علی کی نہ ہوتی تو وہ اس قدر یقین کے ساتھ عدالت نہ آتے، اور اگر ان کے دین میں سچائی نہ ہوتی تو قاضی اپنے ہی خلیفہ کے خلاف فیصلہ دینے کی جرات نہ کرتا۔ اچانک اس کی خودداری اور ڈٹھائی ختم ہو گئی، اور اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے بلند آواز میں پکارا، اے امیر المومنین، ٹھہر جائیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ذرا آپ ہی کی ہے۔ میں نے اسے جنگ صفین کے موقع پر آپ کے اونٹ سے گرتے ہوئے دیکھا تھا اور اٹھا لیا تھا۔ وہ یہودی دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا اور ذرا آپ کے قدموں میں رکھ دی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا اور آواز میں لرزا تھا۔ اس نے کہا، اے علی، میں نے آج تک بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں جہاں انصاف بکتا ہے اور طاقتور کی مرضی قانون ہوتی ہے، مگر یہ کیسا نظام ہے جہاں حاکم وقت ایک عام انسان کے سامنے لاچار ہے اور قاضی اپنے مالک کے خلاف فیصلہ سناتا ہے؟ یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہو سکتا، یہ خدا کا دین ہے۔ اسی وقت اس یہودی نے کلمہ پڑھا اور اسلام کے دامن میں پناہ لے لی۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب اس کی یہ توبہ اور سچائی دیکھی تو آپ علیہ السلام کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ آپ نے فرمایا، اے بھائی، اب جب کہ تو سچائی کا راہی بن چکا ہے تو یہ ذرا میری طرف سے تجھے تحفہ ہے، اور یہی نہیں بلکہ میں تجھے ایک گھوڑا بھی عطا کرتا ہوں تاکہ تو اللہ کی راہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکے۔ داستان کو بتاتے ہیں کہ وہ یہودی بعد میں حضرت علی کے وفادار ساتھیوں میں شامل ہوا اور میدان جنگ میں نہروان کے موقع پر اپنی جنگ حق کی راہ میں قربان کر دیں۔ یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عدل صرف عدالتوں میں نہیں ہوتا، بلکہ عدل وہ ہے جو انسان کے کردار سے جھلکے۔ جب ایک حکمران اپنی انا کو انصاف کے تابع کر دیتا ہے تو دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں اور کفر کے اندھیرے ایمان کی روشنی میں بدل جاتے ہیں۔ پرانے کسی کارنر کے سامعین، یاد رکھیے، رزق حلال اور خوف خدا ہی وہ بنیادیں ہیں جس پر ایک مستحق معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ اگر ہم آج بھی اپنے نظام میں وہی عدل حیدری پیدا کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نیچا نہیں دکھا سکتی۔ یہ تھی ایک سچی داستان جو بتاتی ہے کہ سچائی کا راستہ کٹھن ضرور ہے، مگر اس کی منزل ہمیشہ دائمی کامیابی ہے اور اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں عدل و انصاف کی اس شمع کو اپنے دلوں میں روشن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ ہی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں ایک اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی کہانی کے ساتھ، اللہ حافظ۔